الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم معزز مکرم سامعین کرام، خواتین اسلام، سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری رسول، آخری پیغمبر، سید الانبیاء، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین، میں نے سورہ آل عمران آیت نمبر 130 پر 3 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی آیت کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اللہ رب کریم سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، الہی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین. سامعین، چونکہ رمضان بالکل قریب ہے، ہم رمضان سے 1-2 دن صرف دور ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان کی تیاری کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کی جائے کہ رمضان کا مہینہ جو اتنا مبارک مہینہ ہے، اس کے لیے پہلے سے ہم نے کون سی تیاری کی ہے، اور اگر نہیں کی ہے تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے گھر اگر کوئی بہت ہی خاص مہمان آنے والا ہو، اور آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہو کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کے گھر آ رہا ہوں، جس کو آپ بالکل عزیز رکھتے ہیں، بہت محبت ہے ان سے، آپ ان کے گھر آنے سے پہلے ساری تیاریاں مکمل کر لیتے ہیں، ان کے بیٹھنے کی جگہ کو تیار کر لیتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا پورا انتظام آپ کر رہتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے پورا تیاری رہتی ہے، استقبال کے لیے آپ تیار رہتے ہیں. اب ہمارے پاس جو مہینہ آنے والا ہے رمضان کا مہینہ، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے سمجھ لیجئے ہمارے لیے ایک آفر ہے. اس مہینے کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی، کون سی تیاریاں ہوئی ہے؟ یہ تیاریاں کہ اب کون سی دکان کھولنا ہے، کون سی جگہ پہ کھولنا ہے، کون سا سامان زیادہ بکنے والا ہے، یہی سب پلاننگ ہمارے دماغ میں چل رہا ہے. میں بارہا کہتا ہوں،
شاید مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کمانے کا مہینہ آیا ہے، پیسہ کمانے کا، گلی کوچے میں اب دکانیں کھلیں گی، عبادتوں کے لیے جو وقت پہلے سے ان کے پاس تھا اب اس کو اور زیادہ وہ مصروف کرے گا، ان کو عبادت کے لیے وقت نہیں ملنا ہے، اتنا مصروف ہونے والا ہے۔ ہمارا معاملہ ہی پورا الٹا ہو جا رہا ہے۔ ہمارے اسلاف کا معاملہ تھا کہ وہ رمضان سے پہلے پوری تیاریاں مکمل کر لیتے، رمضان کے لیے مکمل فری ہو جاتے کہ صرف عبادت ہی کرنی ہے، اس میں قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، دعا استغفار کرنا ہے، یہی سب کرنا ہے اس رمضان میں۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہوتے چلا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے رمضان قریب آتے جاتا ہے ہمارے دماغ میں یہ پلاننگ چلتے رہتا ہے کہ اب کون سی دکان زیادہ چلے گی، کون سا بزنس کریں گے تو زیادہ چلے گا، پیسہ کیسے کمانا ہے۔ میں اس بات سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا کہ پیسہ نہیں کمانا ہے، زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، لیکن عبادت پر اس کو ترجیح دینا یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ کی عبادت کے اوپر دنیا کو ترجیح دینا یہ ہماری بے وقوفی ہے اور یہ ہلاکت کے باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کہتا ہے وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور بھاگو اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جس جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہمیں تو عبادت کی طرف دوڑنی چاہیے۔ ہم نے 11 مہینے تک جو گناہ کیا تھا اس گناہ سے معافی کے لیے چلنا چاہیے، اسی لیے اللہ نے کہا اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو، دوڑو، اللہ سے معافی چاہو، توبہ کرو، استغفار کرو کہ اللہ ہم نے 11 مہینے میں جو غلطیاں کر لی، جو گناہ کر لیا، جو ہم سے نافرمانیاں ہو گئی، الہی اب میں تیرے دربار کی طرف پلٹ کر کے آ رہا ہوں، تو میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ اس جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی رب نے آسمان و زمین کے برابر بنایا، اور رب نے کہا اعدت للمتقین، ہم نے اس جنت کو صرف متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر ایرے گہرے کو اللہ تعالیٰ اس جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ جو عبادتوں سے دور ہے وہ اس جنت کی امید نہ رکھے، اللہ کی عبادتوں سے دور روزہ چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے بھاگنے والے اس جنت کی تمنا نہ رکھے۔ رب نے کہا کہ ہم نے متقی کے لیے اس جنت کو تیار کیا، تو ہم کتنا تیار ہیں اللہ کی مغفرت کی طرف جانے کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے ہم کتنا تیار ہیں، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر کتنا تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے، آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغلق فیہ مردۃ الشیاطین۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آتاکم رمضان، تمہارے درمیان، تمہارے قریب رمضان آ چکا ہے، شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، رب کائنات نے تمہارے اوپر اس روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور رب کہتا ہے کہ تمام سرکش شیاطین کو بیڑیوں میں ڈال کر اسے قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے لیے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ رب یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو جنت کے دروازے کھلے ہیں تمہارے استقبال کے لیے، آؤ نیکیاں کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جہنم کے دروازے ہم نے بند کر دیے ہیں، دیکھو جہنم میں تم داخلہ نہ ہو، تم کو داخلہ نہ ملے، اس سے تم بچ جاؤ، اس لیے ہم نے پہلے ہی اس کے دروازے بند کر دیے، آؤ اس سے بچ جاؤ۔ ہم نے شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی ہے تاکہ تم کو شیطان گمراہ نہ کر سکے، تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، اپنے آپ کو رب کائنات کے فرمان کے مطابق چلاؤ، اس لیے ہم نے شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دی ہے۔ رب کہتا ہے تم نے کون سی تیاریاں کی ہے؟ ہم نے تمہارے لیے اتنا انتظام کر دیا ہے، اب تمہارے اوپر جو ذمہ داری تھی، تمہارے اوپر جو ذمہ داری تھی اس کو تم نبھانا تھا، تمہیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا تھا، تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف آنا تھا، تمہیں اللہ کے استغفار کی طرف آنا تھا، تمہیں اپنے غلطیوں سے توبہ کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے شیطانوں کو بیڑیاں تمہارے لیے ڈالی ہے، ورنہ اسے بھی آزاد رہنے کا حق تھا، ہم نے اسے پیدا کیا تھا آزادی کے لیے، وہ جو چاہتا کرتا، لیکن ہم نے 1 مہینہ صرف تمہارے لیے اسے بیڑیاں پہنائی ہے کہ میرے بندوں کو تم گمراہ نہ کرنا۔
لیکن خود اگر ہم ہی شیطان بن جائے، ہمارا دل ہی اگر شیطان بن جائے، رب کی عبادتوں سے اگر ہمارا دل دور ہو جائے، ہمارے دلوں میں گناہ اور نافرمانیوں نے گھر جما لیا ہو، اگر اس سے ہم اپنے آپ کو نہ آزاد کریں گے تو کوئی بعید نہیں کہ ہم شیطان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے عبادتوں سے دور رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے اکثر لوگ غفلت میں رہتے ہیں، ایک صحت ہے اور دوسری فرصت کا وقت ہے۔ اب میں نے جیسے آپ کو بتایا، اب کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جو یہ بہانے بنائیں گے کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کمانے سے، دن بھر میں محنت کرتا ہوں، گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں روزہ رکھ نہیں پاتا ہوں، اس لیے میں روزہ رکھتا نہیں ہوں۔ اللہ کے بندے، رب نے ہمیں پیدا کیا ہے رب کی عبادت کے لیے، عبادت کو چھوڑ کر کے دنیا کو ترجیح دینا یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے۔ اپنی صحت کا فائدہ اٹھائیے، اللہ نے آپ کو صحت مند بنایا ہے، تندرست بنایا ہے، آپ کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، صرف دنیا کمانے کے لیے اس طاقت کو اور اس نعمت کو ختم نہ کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، یہ فرصت کا وقت ملے اللہ کا ذکر و اذکار میں اس وقت کو گزارو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا یہ دو نعمتوں کو اکثر لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، ایک صحت کو اور دوسرا فرصت کے وقت کو۔ کتنے نوجوان ملیں گے ہمارے، کتنے ملیں گے جو آپ کو یہ بہانہ بنائیں گے کہ صبح سے شام تک مجھے کام کرنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیوں کیا تھا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ فرض روزہ کیوں کیا؟ تاکہ تم اس کو رکھو۔ کیا یہ بہانہ ہے؟ یہ عذر ہے؟ اللہ کے یہاں یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا، یہ بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ میں کام کرتا تھا۔ آپ کام تھوڑا کم کیجئے، کم کیجئے تھوڑا کام کو، اور اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو نکالیے۔ صحت کو یوں برباد نہ کیجئے، اپنی جوانی کو یوں برباد نہ کیجئے کہ اللہ کی عبادتوں سے غافل ہو جائے، اور پھر جب بیماری آ جائے گی تب آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، آپ ظاہر کریں گے کہ میں روزہ رکھنا تو چاہتا ہوں لیکن بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، فلاں فلاں بیماری ہے، میں بھوک برداشت نہیں کر پاتا۔ صحت ہے تب آپ کو دنیا سے فرصت نہیں، اور جب آپ کے پاس روزہ رکھنے کی خواہش ہوگی تب صحت ساتھ نہیں دے گا، تب بیماری ہوگی۔ رب کائنات ہمیں کہتے ہیں اس کو صحیح استعمال کرو، اس کو غلط استعمال نہ کرو، بیکار کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنی جوانی برباد نہ کرو، پچھتانا پڑے گا، افسوس کرنا پڑے گا۔ اس لیے روزہ بالکل نہ چھوڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جو لوگ چھوڑتے ہیں روزہ، ان کے لیے ایک وعید اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، ان کے جبڑوں کو چیرا جائے گا۔ یہ جبڑے جو ہیں یہ چیرا جائے گا، اس کو کچلا جائے گا، اس کو مارا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ روزہ چھوڑ دینا نمازوں کی پابندی نہیں، روزے کی پابندی نہیں، اپنی منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، لہذا روزہ ہرگز مت چھوڑیے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جو کچھ عبادت کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، لیکن روزہ بندہ میرے لیے رہتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، رب کہتا ہے بندہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رب بدلہ دینے والا، نماز پڑھتے ہیں اس کی نیکی فرشتے لکھتے ہیں، انسان زکات دیتا ہے اس کی نیکی فرشتے لکھتے ہیں، کوئی بھی عبادت ہم کرتے ہیں فرشتے اس کو لکھتا ہے۔ لیکن روزے کے تعلق سے رب نے کہا الصوم لی، ساری عبادتیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن رب نے روزے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا یہ عبادت تمہارے لیے، تم کو فائدہ دینے والا ہے، لیکن یہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں، کتنا دوں گا اس کا کوئی حساب نہیں۔ لہذا روزے کی تیاری کیجیے، ذہنی طور پر تیار رہیے، اپنے کاموں کو ذرا نمٹائیے، ختم کیجیے، اور بعد میں کر لیں گے، کچھ کاموں کو رمضان کے بعد کی پینڈنگ کیجیے، کچھ پہلے کر لیجیے، لیکن رمضان کو عبادت کے لیے خاص کر لیجیے۔ جہاں بھی آپ بیٹھے ہو ذکر میں رہیے، اللہ کی عبادت میں رہیے، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، اپنے اخلاق و کردار کو۔ رمضان کی تیاریوں میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے اخلاق و کردار کو بھی سنواریے، اپنے اخلاق کو سدھاریے،
ورنہ اگر اخلاق ایسے ہی بگڑے رہے، ہماری زبانیں ایسی بہکتی رہی، تو پھر اللہ کے یہاں ہماری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ کچھ لوگ تو روزے ہی نہیں رکھتے، اور جو لوگ رکھتے ہیں ان کے اندر کے اخلاق درست نہیں ہوتے، ان کی زبانیں گندی ہوتی ہیں، ان کی عبادتوں کو بھی رب کائنات قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من لم يدع قول الزور والجعل والعمل به فلا حاجة لله ان يدع طعامه وشرابه۔ جو لوگ روزہ رکھنے کے باوجود من لم يدع قول الزور، جھوٹ کو نہیں چھوڑتے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، والجہل اور جہالت کو نہیں چھوڑتے، بیکار کی باتیں نہیں چھوڑتے، بحث و مباحثہ نہیں چھوڑتے، دنیا کی لغو باتوں میں ملوث رہتے ہیں، والعمل بھی، اور اس کے اوپر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتے۔ رب نے کہا، میرے نبی نے اعلان کیا، فلا حاجت للہ، کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کہ وہ کھانا کو چھوڑ دے، پینے کو چھوڑ دے، کیونکہ رب اس کی عبادت کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنے کے بعد، کھانا اور پینا چھوڑنے کے بعد، اگر اپنے اخلاق کو درست نہیں کیا، اپنی زبان کو درست نہیں کیا، اپنے اعمال کو درست نہیں کیا، تو اللہ کے نبی نے کہا رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے اس کھانے اور پینے کو چھوڑنے کی۔ کھاؤ پیو، تمہاری عبادتیں ویسے بھی قبول ہونے والی نہیں ہے، تمہارا روزہ ویسے بھی قبول ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ تم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، تم جھوٹی بات نہیں چھوڑ سکتے، غلط کام نہیں چھوڑ سکتے، جہالت نہیں چھوڑ سکتے، بیکار کی باتیں نہیں چھوڑ سکتے، سب کچھ تمہارے اندر ہے، سب کچھ گناہ میں ملوث ہو، اور پھر کہتے ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے رب کے اندر، رب کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنے والا اخلاق کو درست دے، روزہ رکھنے والا زبان کو درست کرے، روزہ رکھنے والا اپنے معاملات کو درست کرے، غلط کاموں سے بچے۔ اگر نہیں بچیں گے تو کھانا پینا چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کتنے روزے ہم نے پائے اپنی زندگی میں، ہم نے کتنے روزے رکھے، سوچ کے دیکھیے ہمارے اندر تبدیلی کیا ہے، جبکہ روزے کا مقصد ہی تھا لعلکم تتقون۔ اس روزہ رکھنے کے بعد تم متقی بن جاتے، تم پرہیزگار بن جاتے، تمہاری زبانیں سچی ہو جاتی، تمہارے اخلاق سیدھے ہو جاتے، تمہارے معاملات اچھے ہو جاتے۔ ہم روزے سے بھی ہے جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزے سے بھی ہے دھوکہ بھی دیتے، روزے سے بھی ہے بے ایمانی بھی کرتے، سارے گناہ کرتے ہیں، لیکن میں ہوں روزے سے، ہمارے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ ہم سوچتے ہیں، لیکن رب کائنات کل قیامت کے دن اس روزے کو منہ پہ مار دے گا، لو اٹھاؤ بھاگو اس کو لے کر کے، ہم نے اسے قبول ہی نہیں کیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کو جھوٹ سے بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے، بے ایمانی سے بچنا ہے، وعدہ خلافی سے بچنا ہے، تمام برائیوں سے بچنا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو میرے نبی نے اجازت دی، کوئی ضرورت نہیں ہے تم کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی، کھاؤ پیو، نہیں قبول ہونے والا تمہاری عبادت، نہیں قبول ہونے والا ہے تمہارا روزہ۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے۔ ایک چیز اور، جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے۔ نماز کے بعد روزہ ہے، نماز پہلے ہے روزہ بعد میں، اگر نماز نہیں ہے روزہ ہے تو وہ روزہ بیکار ہے، وہ روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے 2 برات کیا ہے، 2 چیزوں کا اعلان کیا ہے۔ ایک براءۃ من النار، کہ وہ جہنم سے آزاد ہو گیا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ براءۃ من النفاق، اور نفاق سے وہ پاک ہو گیا۔ جس نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کر لی، اس کے لیے یہ اعلان ہے، اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ یہ رمضان بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے۔ 30 دن تک آپ پڑھیے، اس کے بعد بھی پڑھیے، اور یہ ٹریننگ ہے۔ کسی بھی چیز میں آپ جب جاتے ہیں، کوئی بھی کام، تو اس کو ٹریننگ دیا جاتا ہے، کتنا پوری زندگی نہیں دی جاتی، کچھ دنوں کے لیے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ۔ اس کے بعد اس کو یہ بتایا جاتا ہے، یہ جو ٹریننگ تم کو دی گئی ہے، پوری زندگی اسی کے حساب سے تم کو گزارنا ہے، اسی کے حساب سے تم کو چلنا ہے۔
رب کائنات ہمیں رمضان میں ٹریننگ دے کر کے ہمیں متقی بنا کر کے یہ بتا رہا ہے کہ آئندہ کی زندگی تمہاری ایسے ہی گزرنی چاہیے. جس طرح تم نے رمضان کے روزے رکھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھی، ارے رمضان کے بعد نمازیں کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ کیا رمضان کے بعد نماز معاف ہے؟ آج بھی ویسے ہی فرض ہے، کل بھی ویسے ہی فرض ہے، اور آئندہ زندگی میں بھی ویسے ہی نمازیں فرض رہیں گی. نمازیں مرضی کی نہیں ہونی چاہیے. تو رب نے کہا کہ اگر 40 دن تک تم عبادت کر لو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں نفاق سے آزاد کر دے گا کہ یہ آدمی منافق نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ کہ یہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ موقع ہے. لیکن مسلمانوں کی اکثریت، وہ مسلمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، اپنی مرضی کی پڑھتا ہے. جماعتوں کا کوئی خیال نہیں ہے، مسجدوں کا کوئی خیال نہیں ہے، اپنی مرضی. دکانوں سے اس کو فرصت ملے تب نہ نماز کے لیے آئیں گے. اس کے پاس وقت نہیں ہے، دکان کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اس لیے نماز چھوٹ گئی. یہ سب بہانے، یہ سب کوئی عذر نہیں ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے. یہ کیسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں؟ میرا تو ماننا، میرا کیا، میرے نبی کا ماننا ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. ایسے لوگوں سے تعلقات ہی اچھے نہیں ہیں. ایسے لوگوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں. ایسے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے. ان لوگوں کو دور کرنا چاہیے. ان لوگوں سے سلام کلام بند کر دینا چاہیے. ان کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے. ان کو احساس ہو کہ میں نے نماز چھوڑا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. اور یہ لوگ اس وجہ سے مجھ سے بات نہیں کرتے کہ میں اللہ کا باغی ہوں، میں اللہ کا نافرمان ہوں، میں رسول کا نافرمان ہوں، نماز جیسی چیز کو میں نے چھوڑا. یقیناً کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ الحب للہ والبغض للہ، دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. نماز پڑھتا ہے آپ ہمارے بھائی ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتا تو ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا وہ ہمارا بھائی؟ صرف خون کے رشتے سے بھائی نہیں ہوتا ہے. اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہے. جب یہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو یہ مومن کہاں سے ہوا؟ یہ مومن ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا من ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا. یہ کفر کرنے والے لوگ کیسا میرا بھائی ہوگا؟ نہیں ہو سکتا میرا بھائی، نہیں ہو سکتا میرا بھائی. اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو نمازوں کی پابندی کیجئے، روزہ رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجئے. آئیے رمضان سے پہلے ایک چیز اور کرنا ہے ہم کو، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. دلوں کا اصلاح ضروری ہے، کیونکہ گناہوں کا جو گھر ہے وہ دل ہے. اگر دل پاک نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے تو عبادتیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار، جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا جب وہ درست رہتا ہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وهي القلب، اور وہ دل ہے. ایمان کہاں رہتا ہے؟ ایمان کہاں رہتا ہے؟ دل میں رہتا ہے. ایمان کا جو گھر ہے وہ دل ہے. اگر دل ہی خراب ہو جائے، دل کے اندر ہی بیماری آ جائے، دلوں کے اوپر گناہوں نے قبضہ جما لیا ہو تو وہ دل خراب ہو گیا. اور جس کا دل خراب ہو گیا، میرے نبی نے کہا اس کا پورا جسم خراب ہو گیا. چہرہ کتنا خوبصورت ہے، جسم کتنا خوبصورت ہے، اس کے کپڑے کتنے خوبصورت ہیں، رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا دل گندا ہے، اس کا دل میلا ہے، اس کا دل خراب ہے. اللہ اس کے جسم کو نہیں دیکھتا، اس کے دل کو دیکھتا ہے. تو دلوں کا اصلاح ضروری ہے. دلوں کو گناہوں سے پاک کیجیے، دلوں کو صاف کیجیے، آپسی عداوت، بغض، حسد، کینہ دور کیجیے. اللہ کے لیے دوستی کیجیے، اللہ کے لیے دوسرے سے ملیے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے معاملات کیجیے، اور اپنے دلوں کو صاف رکھیے، گناہوں سے پاک کیجیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں رات کو ہی تہجد کے لیے پورا انتظام کر کے سوتا ہوں، باقاعدہ پانی کا انتظام کر کے سوتا ہوں. ہمارے جیسا انتظام پہلے نہیں ہوا کرتے تھے. تو وہ لوگ پہلے رات کو ہی انتظام کر لیتے کہ وضو کے لیے ہم نے پانی انتظام کر کے رکھا ہے، رات کو اٹھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے. لیکن اتنا سب کرنے کے باوجود میں تہجد کے لیے اٹھ نہیں پاتا ہوں. معاملہ کیوں نہیں اٹھ پاتا ہوں؟ تو امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گناہوں نے تمہارے دلوں پر قبضہ جما لیا.
گناہ تمہارے دل کے اوپر چھا چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ گناہ تمہیں نیکی کی طرف مائل ہونے نہیں دیتا ہے، یہ گناہ تمہیں اللہ کی عبادت سے روک دیتا ہے، یہ رکاوٹ بنتا ہے۔ تم توبہ کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں کو، اپنے غلطیوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھو اور اپنے آنکھ کے آنسوؤں سے اس کو دھو، اس کو پاک کرو، پھر دیکھو اللہ کی عبادت میں کتنی لذت ملے گی، کتنا وقت ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر بندہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے معلوم؟ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں کام دے دیتا ہے، بہت کام دے دیتا ہے، دنیا کے کام سے اس کے ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، دن رات کام۔ ایسا نہیں کہا کہ ہم روزی سے تم کو تنگ کر دیتے ہیں کہ بھوکا مرو، ہماری عبادت نہیں کیا تو اب تم بھوکے مرو گے، نہیں۔ ہمارے یہاں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جب ہم ہمارے بچوں سے یا کسی سے ناراض ہوتے ہیں، اس کو کھانا مت دینا، اس کو گھر سے نکالو۔ رب کہتا ہے جب میں تم سے ناراض ہوتا ہوں تو میں تمہارے ہاتھوں میں کام بھر دیتا ہوں، کام کام کام، دن رات کام ہی نہیں ختم ہوتا ہے تمہارا۔ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یہ کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے، جب بندہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے، اللہ اتنا کام دے دیتا ہے کہ کام ختم ہی نہیں ہوتا ہے، اسی میں مست رہتا ہے، میں روزی کما رہا ہوں، دنیا کما رہا ہوں، اور رب کو وہ بلا رہا ہے، رب اس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ رب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو عبادتوں سے اگر ہم دور ہیں تو یاد رکھیے رب نے ہمیں اپنے سے دور کر دیا۔ رب کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے رب کی۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں رب کی تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے پسند کرتا ہے، چن لیا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ ہماری عبادتوں کو بھی پسند نہیں کر رہا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ مجھے اچھی عبادت کی توفیق عطا فرما، میں تیری عبادت کروں، اچھی عبادت کروں، وحسن عبادتک، اللہ سے نیکی کرنے پر مدد مانگیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، میری نیکی پہ تم میری مدد فرما، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گناہوں نے تمہارے دلوں کے اوپر گھر کر لیا ہے، اس لیے تم عبادت میں نہیں، تہجد کے لیے اٹھ نہیں پاتے ہو، تم توبہ کرو، اللہ سے معافی چاہو تاکہ تم اٹھ سکو۔ حدیث بھی تو صحیح ہے نا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پہ نقطہ رکھا جاتا ہے، کالا سیاہ رکھا جاتا ہے، پھر اسے پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ آپ عبادت کے ذریعے سے ہی اس کو پاک کر سکتے ہیں، پانی سے دھو کے نہیں صاف کر سکتے، اس کو اللہ رب العالمین کی رضا سے ہی صاف کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے مائل ہوئیے، اس مہینے کو غنیمت سمجھیے اور سچے دل سے اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ فرشتے اعلان کرتے ہیں، ہم لوگ جب عبادتوں سے دور رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی مقرر کر رکھا ہے۔ فرشتے کیا اعلان کرتے ہیں؟ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ ترمذی کی روایت ہے، فرشتے اعلان کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نافرمانی کرنے والوں، اے اللہ سے دور ہونے والوں، کب تک اللہ کی عبادت سے دور رہو گے؟ آؤ نیکی کی طرف، آؤ نیکی کی طرف، اب تو پلٹو، اب تو اللہ کو راضی کر لو۔ اور نیکی کرنے والوں سے کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے 11 مہینے تک نیکیاں کرنے والے اب اور زیادہ کرو، یعنی تم اور کرو، اب 11 مہینہ جتنا کیا اتنا ہی نہیں، اب نیکی میں تم زیادتی کرو، بڑھاؤ اپنے عبادتوں کے طور طریقے، اور زیادہ آگے کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، تلاوت کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اور نیکیاں آگے کرو۔ اور گناہ کرنے والے سے فرشتے کہتے ہیں اب تو بس کرو، بس کرو، اب کب تک اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ اب تو آؤ اللہ کی طرف، اب تو پلٹو اللہ کی طرف۔ ارے اللہ تمہیں پکار رہا ہے، اللہ تمہیں بلا رہا ہے اپنی جنت کی طرف، اپنی رضا کی طرف، اپنی خوشنودی کی طرف۔ ہمیں سنائی نہیں دیتا ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ اگر سنائی نہیں دیتا ہے تو نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ فرشتے ہمیں پکارتے ہیں، لیکن ہم سننے کو تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں نیکی کی طرف سبقت کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کی طرف پلٹنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ رمضان سے پہلے ایک چیز اور بتا کر بات ختم کروں میں، تیاریاں جو ہے، اگر آپ واقعی اللہ کی عبادت
کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں ہمارے مارکیٹ سجے رہتے ہیں. یہ حقیقت ہے. میرے نبی نے کیا کہا؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. مسلم شریف کی روایت ہے. زمین پر جتنی بھی جگہ ہے سب سے بدترین جگہ بازار ہے، سب سے بدترین جگہ. اور زمین پر سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ مسجد ہے. مسجد سے بہتر زمین میں کوئی جگہ نہیں اور بازار سے بدتر کوئی جگہ نہیں. لیکن ہمارے پورے رمضان میں ہمارا وقت زیادہ تر بازاروں میں ہی گزرتے ہیں، جہاں پہ برائیاں ہوتی ہے، جہاں پہ جھوٹ ہوتا ہے، جہاں پہ زنا ہوتا ہے، جہاں پہ شراب پی جاتی ہے، ساری نافرمانیاں جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارا وقت گزرتا ہے. کوشش کیجئے، کوشش کیجئے. ارے اللہ کے نبی کی بات ہے، میری نہیں، آپ کی نہیں. جو نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کی بات کرتا ہے، نبی کی بات ماننی بھی تو چاہیے نا. تو بازاروں سے میرے نبی نے کہا جتنا ہو سکے دور رہو، بیکار میں بازاروں پہ نہ جایا کرو. ضرورت ہے جاؤ، لیکن آپ دیکھیں گے تاخراتوں میں جس کو اللہ رب العالمین نے کہا 1000 مہینے سے بہتر ہے. آپ کبھی مارکیٹ چلے جائیے، آپ کو قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اور مسجد چلے جائیے، آدمی نہیں ملیں گے. کچھ اللہ کے بندے ہیں جو مسجدوں میں رہتے ہیں. تو جو سب سے بہترین جگہ ہے وہ خالی ہے، وہاں ہمیں دل نہیں لگتا. جو سب سے بدترین جگہ ہے، سب سے بری جگہ ہے، وہاں پہ ہمارا وقت گزرتا ہے. رات بھر جانتے ہیں یہ کپڑے، وہ کپڑے، یہ خریدنا، وہ خریدنا. ہزاروں کے کپڑے بھی پسند نہیں آتے. اللہ کے بندے، یہ نیکی کمانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. لہٰذا نیکیاں کمائیے، اللہ کو راضی کیجیے، اور اچھی جگہ جو مسجد ہے وہاں پہ زیادہ وقت گزاریے. اور جو بدترین جگہ بازار ہے ضرورت کے تحت جائیے، اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی ضرورت پوری کر کے نکل جائیے. وہاں پہ وقت زیادہ نہیں برباد کرنے چاہیے. یہ آپ کے فائدے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے نبی کی بات ہے. ہمارے نبی کا پر ایمان ہے تو ہم مانیں گے. اگر نہیں نبی کی بات ہے، جیسے ہی عام لوگوں کی باتوں کو ہم ٹال دیتے ہیں، اگر نبی کی باتوں کو بھی ہم نے ویسے ہی ٹال دیا تو پھر ہماری بربادی مقدر ہے. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام کو رمضان المبارک کے مہینے کو، روزے کو صحیح نیت کے ساتھ، ثواب نیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہی جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ. جب خاتمہ فرما، ایمان بالخیر خاتمہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.